مقدس کلام کی تلاوت کے لیے میری آپ سبوں سے التماس ہے، خدا کے حضور آپ سب کلام کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمارا پڑھا جائے گا خطوط میں سے مشہور آیات، مقدس خدا کے خادم یعقوب کا لکھا ہوا خط، مقدس خدا کے خادم یعقوب کا لکھا ہوا خط باب 5۔ مقدس خدا کے خادم یعقوب کا عام خط 5واں باب 13 سے 18 آیت۔ ان آیات کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے اور غور کریں گے۔ آج ساری دنیا کے ممالک، ساری دنیا کی حکومتیں، زمین پر بسنے والے ہر انسان کو ہم مصیبت کے اندر دسا ہوا دیکھتے ہیں۔ آج کلام میں سے مصیبت کا حل ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کلام ہی ہمیں حل دیتا ہے، اس کے بغیر کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ ایڈی صاحب جان کہہ رہے تھے امریکہ نے کہا ہے، دنیا کے ممالک نے کہا ہے یہ ویکسین 2 سال میں بھی تیار نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ویکسین 2020 میں 2020 سال پہلے ایک ویکسین ہوئی، جس ویکسین نے اعلان کر دیا کہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور اس ویکسین کا نام یسوع مسیح کا زندہ رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ بس اس ویکسین کا نام، یہ جو پیچھے حضرات چیئرز پر ہے، آپ سامنے لائیے گا، آپ سامنے آ جائیے گا، اپنی اپنی کرسی اٹھائیے۔ یسوع نے تو کہا تھا اپنی چارپائی اٹھا، میں کہتا ہوں اپنی کرسی اٹھائیے، چلیے پھریے گا نہیں، سامنے آ کے بیٹھیے، اپنی اپنی کرسی اٹھائیے گا۔ بڑے لوگ ہیں، آپ آگے آئیں، سارے لوگ آگے ہو جائیں، اور تھوڑا آگے ہو جائیں، اور آگے ہو جائیں، کھڑے رہیے اور آئیے ہم مقدس خدا کے کلام میں سے آج مصیبت سے نکلنے کا حل دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، اگلی آیات آپ پڑھیں۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرو۔ حل دے دیا کلام نے۔ اگر تم میں کوئی کیا ہو، مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ دوسرا حل، اگر خوش ہو، اب دیکھیں مصیبت میں بھی اور خوشی میں بھی، دونوں میں خدا کا کلام رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر خوش ہو تو حمد کے کیا کرے؟ گیت گائے۔ آگے بھی سنیں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو
تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کے لیے تیل مل کر اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث کیا ہوگا؟ بیمار بچ جائے گا. لیکن دعا کرنے والا جب ایمان کے ساتھ کرے تو دعا کروانے والا بھی اس ایمان کے ساتھ کروائے کہ جب میں نے یسوع کے نام سے دعا کروائی ہے تو خدا میری بیماری کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آگے بڑھیے گا. اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو. آگے بڑھیے گا آپ. راست آواز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آگے آگے. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے کیسے دعا کی؟ اس نے بڑے جوش سے کیا کیا؟ دعا اس کی کیا تھی؟ کہ نہ برسے. چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میں نہ برسا. پھر اس نے دعا کی، آسمان سے پانی برسا اور زمین میں کیا ہوئی؟ پیداوار ہوئی. خدا کے مقدس جلالی لا تبدیل زوراور محیط کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور سیکھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. تشریف رکھیے گا سب. میں گل خدا دی سونا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سونا جد کرے گا خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا لیجیے. کہیے میں گل خدا دی سونا.
جلالی سندر محیط یسوع نام میں آپ سبوں کی سلامتی اور برکت کے لیے خدائی قدوس کو مبارک کہتے ہیں اور اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ آج کی صبح آپ جب سب یسوع مسیح کی محبت میں اس جگہ پر آئے ہیں تاکہ وہ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ بھی اپنی محبت کا اظہار اس سے کر سکیں۔ راست بازوں کا جماعتی طور پر شامل ہونا یہ دراصل محبت کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ اے یسوع میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اس کی محبت میں آئے، خداوند اس محبت اور عقیدت کو قبول کرے اور سدا اپنی شفقت سے آپ کو مالا مال رکھے۔ آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے جس عنوان کی طرف چلیں گے وہ عنوان ہے دعا پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے۔ ہاللویا۔ دعا کیا کرتی ہے؟ پہاڑ ہٹا دیتی ہے۔ لیکن پہلے یعقوب کے ایک خط پر بات کرتے ہیں۔ مقدس خدا کے خادم، اب آپ نے خیال رکھنے اپنا بھی اپنے ساتھ والے کا بھی، سر نیچے نام و پھینک کے، ٹھیک ہے؟ مہربانی آپ کی 20 منٹ دیجیے گا اور بڑی توجہ سے بائبل اسٹڈی بھی نہ کیجیے گا اس وقت، ٹھیک؟ کوشش کیجیے آپ توجہ سے سنیں۔ مقدس یعقوب کے خط پر غور کریں۔ یہ خط اعلان کرتا ہے راست باز کی عملی زندگی۔ آپ جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو اس خط کے اندر یوں تو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، لیکن 7 باتیں، 7 بڑے پیغامات جو راست باز کی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے خدا نے اپنے روح القدس کے باعث یعقوب سے کلام کیا۔ ان 7 باتوں میں راست باز کا آزمائش کا آنا، راست باز کی زندگی میں صبر، راست باز کی زندگی کے اندر اس بات کا اعلان کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا خداوند ہے جس نے اس کو سب کچھ دیا ہے۔ اس کے بعد راست باز
کی زبان، راست باز کی زبان کا استعمال اور راست باز کے اندر سے جاری چشموں کا اعلان، اور ساتواں خاص پیغام جس کے باعث راست باز کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، وہ ہے راست باز کی زندگی میں دعا کا مقام۔ کس کا مقام؟ کس کا مقام؟ دعا کا مقام۔ یہودی ربی کا کہنا یہ ہے، اور آج تک یہودی ربی، یہودیوں میں جو مقدس لوگ ہیں، وہ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں، جس گھر میں دعا ہوتی ہے، یہ جملہ اپنے ساتھ لے جاؤ، جس گھر میں دعا ہوتی ہے اس گھر کی دیواریں لوہے کی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور ان ربیوں کا کہنا یہ ہے کہ جس گھر میں دعا نہیں ہوتی وہاں دشمن کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس گھر کی دیواروں کے اندر خود ہی دراڑیں پڑ جاتی اور وہ گھر گر جاتے ہیں۔ آج غور کریے، کیا دعا ہے گھر میں؟ کیا دعا کرتے ہیں سارے مل کر؟ اگر تو آپ کے گھرانے کی دعا ہے تو پھر تو آپ مبارک ہیں، اور آپ یہ بات یقین رکھو کہ کوئی دشمن ان دیواروں کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ دعا کرنے والوں پر خدا اپنی نظر کو قائم کر دیتا ہے۔ دعا کے لیے جو معنی ہیں اس پر بھی غور کرنا ادھا ضروری ہے۔ ویسے تو دعا کے لیے بہت سارے معنی دیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی دعا کے لیے یاد رکھنے والا ہے، زندہ روح کا، زندہ خدا سے رابطہ، یہ دعا ہے۔ کیا؟ تعلیم جاؤ ذرا، تعلیم جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ دعا کیا ہے؟ زندہ روح کا، زندہ خدا سے یہاں آپ نے دیکھا ہے ایک شخصیت کو، پہلے اس پر بات کر رہے تھے اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ شخصیت کون سی؟ ایلیا۔ بات ہم کر رہے ہیں زندہ روح کا، زندہ خدا سے رابطہ۔ رابطہ کتنا سندر تھا اس کا۔ بادشاہ کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ کبھی پڑھا آپ نے اس واقعے کو؟ آؤ سلاطین کی کتاب نکالیں جن کو جلدی سے مل جائے، سلاطین کی کتاب میں ساتھ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سلاطین 18واں باب، پہلی سلاطین۔ مسز منور، تھینک یو، دوسرے کو موقع دیجیے گا۔ سلاطین 17واں باب، پہلی آیت سے پڑھیے گا ذرا۔ جی آپ پڑھیے۔ زندہ روح کا، زندہ خدا سے رابطہ۔ آؤ چلیں ذرا اس معنی کو دیکھنے کے لیے ان آیات پر۔ جی پڑھیے گا۔ پہلی سلاطین 17واں باب، پہلی آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا
اخیب سے کہا کہ اب اخیب اس وقت کا بادشاہ، اخیب اس وقت کا حاکم، اب وہ حاکم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سنیں۔ اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ جب تک کون نہ کہے؟ یہ کون؟ تھینک یو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کا رابطہ درست تھا، جس کی روح زندہ تھی، جس کی روح کا رابطہ زندہ خدا کے ساتھ تھا۔ دعا کا معنی ہے زندہ روح کا زندہ خدا سے رابطہ۔ دیکھو اس رابطے والے کو، کیا بھی کس کو رہے؟ بادشاہ کو۔ جب تک میں نہ کہوں وہ بارش نہیں ہوگی بھائی۔ رابطہ بھی درست، اختیار بھی۔ جو کچھ تم میرے نام سے، کیا آیت پوری کرے؟ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے، باپ سے چاہو گے، وہ تمہارے لیے کیا؟ وہ تمہارے لیے اور ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھ لیجیے، بات سنیے، ایلیا کے پاس کھڑے ہوں، ذرا ایلیا سے ملے تو صحیح۔ یہاں ایلیا کہہ رہا ہے بارش نہیں ہوگی باجی، بادشاہ بارش نہیں ہوگی، میں نہیں برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ آج کیا حال ہے؟ کیسی ہے روح؟ کیا روح زندہ ہے یا مردہ روح کے مالک ہیں؟ کسی نے کہا دعا ایک سانس ہے۔ آج تو ساری دنیا سانس کے پرابلم میں آ گئی، ماسک لگ گئے، سینیٹائزر یوز ہونے لگے، کسی دوسرے کا سانس آ نہ جائے، کسی بیمار کا سانس میری طرف نہ آئے۔ لیکن آج میں اس سانس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے روحانی سانس کی بات کر رہا ہوں۔ روحانی طور پر دعا کو کسی خادم نے کہا یہ ایماندار کا سانس ہے۔ آج کیا حالت ہے؟ ہم اس سے بیشتر یہاں ایماندار ہیں، یسوع کے لہو سے دھلے لوگ، یسوع کے نام سے کہلانے والے لوگ، کتاب حیات میں لکھا ہوا نام۔ لیکن آج غور کریں میرا حال کیا ہے؟ کیا میری سانسیں رک تو نہیں گئی؟ کیسی ہے دعا اور کتنی ہے دعا؟ 4% خدا کچھ نہیں کرتا جب تک خدا کے لوگ دعا نہیں کرتے۔ چاہتے ہیں کرونا وائرس ہٹ جائے دنیا سے؟ ہاں، کسی نہیں چاہتے، بولے نہیں چاہتے ہیں ہٹ جائے، لیکن ہٹے گا کیسے؟ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، دعا ہٹائے گی۔ مصیبت ہی پڑ گئی اس وقت کے بادشاہ کو، سورما کہہ گیا واہ واہ۔ اس سورما نے تو اور بھی بہت کچھ کہا، اور جو خدا کا خادم کہتا گیا، خدا نے
ان الفاظ کو پورا کرنا شروع کر دیا. بادشاہ نے سن لیا. 3.5 سال بعد کیا ہوا؟ آؤ چلے بھلا کہاں چلے؟ چیلنج. جو خدا آگ سے جواب دے گا وہ خدا زندہ خدا ہوگا. ہلیلویا. کیا اس کو شک تھا؟ بڑے جوش سے، پہلے بھی جوش سے دعا کی، آسمان بند ہو گیا. دوبارہ بھی جوش سے کی تو آسمان کھل گیا. لیکن دعا نے ثابت کیا کروایا کہ خدا ہی اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. کرمل کی چوٹی پہ چلیں ذرا، چلیں کرمل کی چوٹی پر. زبردست مقابلہ. مخالف میں کتنے لوگ؟ سینکڑوں کے حساب سے. خود کتنے لوگ اس کے ساتھ؟ بولو تو صحیح. اس کے ساتھ کتنے لوگ؟ اس کے ساتھ کتنے؟ ہاں بولے بھائی، آپ کا نام پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. اس کے ساتھ کتنے؟ یہ میرے خیال نوکر بھی تھا جس کو کہا جا کے دیکھ کے کوئی چھوڑا ہے، سمندر میں کوئی نشان نظر آئے. لیکن وہ اتنا دعا کو نہیں. یہ اکیلا ضرور تھا لیکن یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا زندہ خدا بھی تھا. آج آپ کی حالت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بھی بات کے لیے آپ تنہا دعا کر رہے ہوں، کسی بھی بات کے لیے آپ اکیلے ہی دعا کر رہے ہیں. لیکن اگر تو آپ کی روح زندہ ہے تو یہ ایمان رکھو کہ آپ کا زندہ خدا بھی آپ کے ساتھ ہے. مقابلہ بڑا زبردست ہے. پہلے باری ان کی آ گئی. صبح سے شام تک پکارتے گئے، اپنے آپ کو زخمی بھی کر دیا. کوئی جواب نہیں، بند ہی تھا. وہ آئے. اب آ گئی باری ایلیا کی. کتنی کو لمبی دعا کی. میں نے ایک دفعہ کسی کو کہا بھائی جی آؤ، ایک ایول اسپرٹ کیس ہے، اس سے ادھر چلتے ہیں. کہتا بھائی جی میں نہیں جا سکتا، میری تیاری نہیں. یہ تیار تھا. دعا کرنے والے سدا ہی تیار رہتے ہیں. ہاللیلویا. بڑا ہنستا ہاللیلویا. دعا کرنے والے ہمیشہ ریڈی. فوجی میرے خیال تیار ہے، یہ بھی بڑا تیار. آج اس کو ایک بات کا پتہ تھا، بال تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ کرے گا وہ میرا یہوہ خدا ہی کرے گا. پہلے تو اس نے ایک کام کیا. وہ بڑا کام کیا تھا. اس نے ٹوٹے ہوئے گرے ہوئے مذبح کو تعمیر کیا. چاہتے ہیں آج آپ کے لیے آسمان کھلے، آؤ اپنے ٹوٹے اور گرے ہوئے مذبحوں کو بنا دیں. مذبح بنایا، مذبح بن گیا.
تیار ہو گیا، جانور اوپر رکھ دیا، انعام ملے گا۔ جو ایلیا نے دعا کی وہ کوئی بھی آ کر ادھر سنا دے، لیکن لفظ وہی ہونے چاہیے، انعام ملے گا۔ چلو انعام ملے گا، وہی دعا آ کے سنا دے، لفظ وہی ہوں، چیٹنگ نہ کرے، بائبل نہ کھولیے گا، ہاں انعام ملے گا۔ دعا وہی سنانی ہے جو ایلیا نے کی، ٹھیک ہے؟ مرلین بائبل بند کر، دعا سنائیے، آؤ جی، کون سنائے گا ایلیا کی دعا آ کے؟ ہاں آپ نے نہیں کرنی لمبی ساری، ایلیا والی سنانی۔ ویسے دماغ میں بائبل بند رکھیں، آپ مقابلے سے پارے ہیں جنہوں نے بائبلیں کھولی۔ ہاں جی آ جاؤ بھائی، ایلیا کی دعا، 1 2 3، نہیں آپ نے نہیں آنا مقابلے سے جن کو، ہاں ایلیا کی دعا کوئی نہیں آتی، کوئی نہیں آتی، آؤ نا بھائی آؤ، جس کو نہیں آپ کے علاوہ کوئی آتا، آؤ بھائی، 1 2 3 4 5 17 اور 18 باپ جا کے گھر پڑھنا، اور ایلیا کے دعا کے لفظ گننے ہیں ذرا۔ عبادتوں میں، کلیسیوں میں دعا لوگ اس لیے لمبی ساری کرتے ہیں کیونکہ ان کی شخصی دعا نہیں ہوتی۔ دعا کرنے والے کے لیے، میں رات لکھ رہا تھا، دعا کرنے والے کے لیے ایک خادم نے کہا، دعا کرنے والا سچی محبت کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ دعا میں آپ کو اپنا وقت دینا ہوتا ہے، اور آپ اپنا وقت دے کر یسوع کو یہ ثابت کرتے ہو کہ میرا وقت بھی تیرا ہے اور میں بھی تیرا ہوں۔ ایلیا کی دعا نوٹ کیجئے گا، لیکن ہیں تو وہ چند الفاظ، لیکن اس سے پہلے اس کو دعا کا مکاشفہ ملا۔ ٹائم جب ہو گیا، میں یہاں ہی ختم کر رہا ہوں۔ مصیبت سے نکلنے کی راہ اور کوئی نہیں بلکہ راستہ باز کی دعا ہے۔ میں نے ایک جملہ بارہا آپ سے کہا، آج پھر دہرائی دیتا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ کی ملکہ نے کہا، مجھے سوئٹزرلینڈ کی توپوں سے ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر مجھے کسی راستہ باز کی دعا سے لگتا ہے۔ یہ دراصل سوئٹزرلینڈ کی ملکہ نہیں کہتی، یہ تو ابلیس کہتا ہے۔ آؤ آج اپنے گھروں کی دیواروں کو، آج اپنی نسلوں کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کا عہد کریں۔ دعا ہو جو پہاڑوں کو ہٹا دے۔ خدا ہم آپ سبوں کو کثرت کی برکت دے۔ اپنے